اس دوران مینا میں کیا کرنا ہے؟ نمازیں پڑھنے کے علاوہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، اشراق، چاش، اوابین پڑھیں، نماز تہجد کا اہتمام کریں، گپ شپ سے اور فضول باتوں سے اجتناب کریں۔ کوشش کریں کہ ایام حج میں کم از کم ایک قرآن پاک مکمل ہو جائے۔ بے پردگی سے اپنے آپ کو بچائیں، نگاہوں کی حفاظت کریں۔ شب عرفہ 8 اور 9 ذی الحجہ کی درمیانی شب، یہ بڑی اہم شب ہے اور اس میں دعائیں بڑی مقبول ہوتی ہیں، اس کی قدر کی جائے، اور اگر آرام کرنا چاہیں تو پھر آرام کریں، فضول گوئی سے اجتناب کریں۔ 9 ذی الحجہ کو جب سورج نکل جائے تو پھر عرفات کی طرف جانا یہ سنت مبارکہ ہے۔ اس سے پہلے بھی جا سکتے ہیں اور اس کے بعد بھی جا سکتے ہیں، مگر عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ رات ہی کو مینا سے عرفات پہنچا دیا جاتا ہے، اور ابھی آپ نے سنا کہ 9 ذی الحجہ کی فجر مینا میں پڑھنا سنت ہے، اس سنت سے محروم کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی وہاں کے جو معلم حضرات ہیں انہیں ہدایت نصیب فرمائے اور وہ اس سنت کو زندہ کریں اور اس کی طرف توجہ دیں۔ جب آپ مینا سے عرفات کی طرف روانہ ہوں تو خوب دعائیں کریں، اور مختلف کتابوں میں عرفات کے راستے کی دعا لکھی ہے، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں، یہ بات یاد رکھیں کہ جب آپ مینا سے عرفات جائیں تو سارا سامان لے کر نہ جائیں، بلکہ اپنا سامان مزید کم کر لیں، جو ضروری سامان ہے وہ ساتھ رکھیں اور باقی سامان مینا کے خیمے میں چھوڑ دیں۔ ضروری سامان کیا ہے؟ پانی کی بوتل، تسبیح، مصلی، چادر اور اس طرح کی ضروری چیزیں ساتھ رکھیں۔ جب عرفات کے میدان میں پہنچیں میں اضطراب مجھ کو جو خیال یار آئے، دم اضطراب مجھ کو جو خیال یار آئے، میرے دل میں چین آئے، میرے دل میں چین آئے، تو اسے قرار آئے، دم اضطراب مجھ کو تیری وحشتوں سے مجھے کیوں نہ عار آئے، تیری وحشتوں سے اے دل، مجھے کیوں نہ عار آئے، مجھے کیوں نہ عار۔ اس میدان میں 3 چیزوں کی حفاظت کرنی ہے، کان کی حفاظت کرنی ہے، آنکھ کی کرنی ہے اور زبان کی کرنی ہے۔ طبرانی شریف میں حدیث پاک ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج وہ دن ہے کہ جو شخص کان، آنکھ اور زبان کو قابو میں رکھے گا اس کی مغفرت ہے۔ میدان عرفات میں ظہر اور عصر ملا کر پڑھی جاتی ہے، مگر اس کے چند شرائط ہیں، آج کل وہ شرائط نہیں پائے جاتے، لہذا آپ اپنے خیموں میں ظہر کے وقت میں پڑھیں گے اور عصر کے وقت میں پڑھیں گے۔ جبل رحمت کے قریب ٹھہرنا یہ افضل ہے، مگر حاجی صاحبان کو چاہیے کہ وہ اپنے خیموں میں رہیں اور وہیں دعا کریں، چونکہ جبل رحمت پر جانے کی صورت میں راستہ بھولنے کے امکانات ہیں۔ مسجد نمرہ یہ میدان عرفات کے شروع میں ہے اور جبل رحمت آخر میں ہے۔ اس دن حاجی کو روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ سائے کے بغیر کھڑے ہو کر دعا یہ کرنا افضل ہے۔
جب بہت زیادہ تھک جائیں تو بیٹھ جائیں، پھر جب ہمت ہو تو کھڑے ہو کر دعا کریں۔ جب سائے کے بغیر دعا کرتے کرتے دھوپ کی وجہ سے تکلیف ہو، تھوڑی دیر سائے میں چلے جائیں، پھر دوبارہ سائے کے بغیر آ جائیں۔ اس میں افضل یہ ہے کہ دعا کرتے ہوئے ہاتھ اتنے بلند کریں کہ بغل کی سفیدی نظر آئے۔ عرفات سے باہر بعض لوگ قیام کرتے ہیں، تو اس طرح ان کا حج ادا نہیں ہوتا۔ اس بات کا خیال ضرور کریں کہ اگر آپ پیدل گئے ہیں یا بس کے ذریعے گئے ہیں تو یہ دیکھ لیں کہ آپ کی بس میدان عرفات میں داخل ہوئی یا باہر ہی کھڑی ہے۔ جب سورج غروب ہو جائے اس وقت تک دعا میں مشغول رہیں، اور سورج غروب ہونے کے بعد فوراً آپ اپنی جگہ سے نہ ہلیں، بلکہ تھوڑی دیر مزید دعا میں آپ مشغول رہیں، پھر اس کے بعد مزدلفہ کی طرف روانہ ہوں۔ یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ غروب آفتاب سے پہلے نکلنے کے لیے چل پڑنا یہ مکروہ ہے، اور غروب آفتاب سے پہلے جو حدود عرفات سے باہر ہو جائے یہ حرام ہے اور اس پر دم لازم ہوگا۔ تو ہوتا یہ ہے کہ لوگ غروب آفتاب سے پہلے ہی چلنا شروع کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات وہ حدود عرفات سے باہر ہو جاتے ہیں اور انہیں خیال بھی نہیں ہوتا کہ اس صورت میں دم لازم ہوگا۔ اس بات کا یقین رکھیں کہ جس حاجی نے حالت احرام میں میدان عرفات میں 9 ذی الحجہ کو قیام کیا، وہ ایسا گناہوں سے پاک ہو گیا گویا کہ آج ہی دنیا میں آیا ہے۔ مگر یہ وہ گناہ ہیں کہ جو حقوق اللہ کے متعلق تھے وہ معاف ہو گئے۔ ابھی حقوق العباد کے متعلق جو گناہ ہیں ان کی معافی مزدلفہ میں ہوگی۔ میدان عرفات سے مزدلفہ آپ جائیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ پیدل جائیں۔ اگر آپ بس میں جائیں اور آپ یہ محسوس کریں کہ بسیں اب پھنس چکی ہیں اور آگے چلنے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا، اپنا سامان لے کر بس سے اتر جائیں اور پیدل مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جائیں۔ مغرب کی نماز آپ میدان عرفات میں نہیں پڑھ سکتے، راستے میں بھی نہیں پڑھ سکتے۔ مغرب کی نماز مزدلفہ میں جا کر عشاء کے وقت میں اس طرح پڑھنی ہے کہ مغرب اور عشاء ملا کر ادا کی جائے گی۔ یہاں پر ایک بات اور یاد رکھ لیں کہ جب آپ میدان عرفات سے نکلنے لگیں تو چاہیں تو نکلتے ہوئے مسجد نمرہ کی زیارت کر لیں کہ اس وقت مسجد نمرہ خالی ہوتی ہے اور زیارت ہو سکتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس پورے حج کے سفر میں اپنے ساتھیوں کو ایک بات سمجھا دیں کہ اگر ہم بچھڑ جائیں گے تو ایک دوسرے کو ہم ڈھونڈیں گے نہیں، بلکہ اپنا سفر جاری رکھیں گے۔ مثلا مینا سے عرفات پہنچے اور عرفات میں بچھڑ گئے، کوئی بات نہیں، عرفات کے بعد سب کو مزدلفہ جانا ہے، مزدلفہ کے بعد سب کو مینا جانا ہے۔ تو اگر ہمارے ساتھی نہ ملیں تو انہیں سمجھا دیں کہ وہ اپنا سفر جاری رکھیں، انشاءاللہ تعالی مینا کے خیمے میں جب ہم پہنچیں گے تو ہماری ملاقات ہو جائے گی۔ ایک دوسری بات یہ کہ میدان عرفات میں بعض لوگوں کو اپنا خیمہ نہیں ملتا، تو خیمہ ڈھونڈنے میں اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، بلکہ جہاں آپ کو جگہ ملے وہاں اپنے قافلے کو لے کر بیٹھ جائیں اور ذکر و دعا میں اپنا وقت صرف کریں۔ جب آپ میدان عرفات سے مزدلفہ پہنچے تو یہاں ایک بات تو یہ ہے کہ یہاں خیمے نہیں ہوتے، سردی ہو، گرمی ہو، بارش کا موسم ہو، کھلے آسمان کے نیچے رات گزاری جاتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ میدان مینا میں تو وضو اور استنجا خانوں کا معقول انتظام ہے، میدان عرفات میں کچھ تکلیف زیادہ ہوتی ہے، اور میدان مزدلفہ میں اور زیادہ ہوتی ہے کہ یہاں اس کی تعداد بہت کم ہوتی ہے۔
تو کوشش یہ کریں کہ اگر آپ پیدل جاتے ہیں تو مزدلفہ میں داخل ہونے سے پہلے جگہ جگہ وضو خانے اور استنجا خانے بنے ہوتے ہیں، تو مزدلفہ میں داخل ہونے سے پہلے آپ وضو وغیرہ سے فارغ ہو کر داخل ہوں، اور رات کو آپ قیام کریں مزدلفہ میں تو ایسی جگہ قیام کریں جہاں سے وضو خانہ قریب ہو۔ جب آپ پیدل آتے ہیں اور عرفات سے مزدلفہ میں داخل ہوتے ہیں تو ابتدا میں رش بہت زیادہ ہوتا ہے، اکثر لوگ وہیں پہ بیٹھ جاتے ہیں، تو آپ وہاں نہ بیٹھیں بلکہ آگے نکل جائیں۔ جب آپ آگے جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی وہاں رش کم ہوگا اور آپ کو اچھی جگہ مل جائے گی۔ بعض لوگ تو یہ نادانی کرتے ہیں کہ مزدلفہ کے باہر ہی بیٹھ جاتے ہیں اور وہ قیام مزدلفہ کے باہر کرتے ہیں۔ یہ طریقہ غلط ہے، بلکہ جہاں اسٹارٹ مزدلفہ کے بورڈ لگے ہیں اس سے آگے جائیں اور پھر قیام کریں۔ جیسے کہ آپ پہلے سن چکے کہ مغرب کی نماز میدان عرفات میں نہیں ادا کرنی، راستے میں بھی نہیں پڑھنی، بلکہ مزدلفہ میں پہنچ کر ہم اس طرح ادا کریں گے کہ مغرب اور عشاء ایک ساتھ ادا کریں گے۔ ایک اذان ہوگی، ایک اقامت ہوگی، پہلے مغرب کے 3 فرض، پھر عشاء کے فرض، پھر مغرب کی سنتیں، پھر عشاء کی سنتیں اور وتر ادا کیے جائیں گے۔ اس رات کے قیام میں جتنا ہو سکے خوب ذکر کریں، درود پاک پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، دعائیں مانگیں۔ اگر پوری رات قیام کریں تو بہت افضل ہے۔ بعض علماء کے نزدیک حاجیوں کے لیے یہ رات شب قدر سے بھی زیادہ افضل ہے، اور اگر پوری رات قیام نہ کر سکتے ہوں تو پھر وقت مناسب پر آرام کریں اور کچھ دیر پہلے اٹھ جائیں اور نماز تہجد ادا کریں، اور پھر نماز فجر اول وقت میں ادا کریں، اور یہ مستحب ہے۔ مگر اول وقت سے مراد یہ نہیں ہے کہ وقت سے پہلے فجر کی نماز پڑھ لیں، جس طرح کے بعض حاجی صاحبان میدان مزدلفہ میں کرتے ہیں۔ جب فجر کا وقت ہو جائے اور یقین ہو جائے کہ فجر کا وقت ہو گیا تو پھر فجر کی نماز ادا کریں۔ میدان مزدلفہ سے کنکریاں چن لیں تو یہ افضل ہے، ورنہ آپ کنکریاں کہیں سے بھی چن سکتے ہیں۔ 49 کنکریاں چن لیں، اور اگر 13 کی بھی رمی کرنی ہو تو 70 کنکریاں چن لیں، بلکہ بہتر یہ ہے کہ کچھ زائد چن لیں، کھجور کی گٹھلی کے برابر ہوں، بڑے پتھر کو توڑ کر نہ بنائی جائیں۔ 3 مرتبہ پانی سے دھو کر اپنے پاس رکھ لیں۔ مرد حضرات عورتوں کی طرف سے اور بیماروں ضعیفوں کی طرف سے بھی کنکریاں جمع کر سکتے ہیں۔ ان کی طرف سے کنکریاں جمع تو کی جا سکتی ہیں، لیکن ان کی طرف سے ماری نہیں جا سکتی۔ انشاءاللہ اس کا مسئلہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ مزدلفہ میں رات گزارنا سنت ہے، اور صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب کے درمیان 1 لمحے کا وقوف واجب ہے، یعنی صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب یہ جو وقت ہے جس کو ہم کہتے ہیں فجر کا وقت ہے، اس دوران جو مزدلفہ میں موجود ہو، چاہے وہ 1 لمحے کے لیے بھی ہو، تو اس کا وقوف کا واجب ادا ہو جائے گا۔ بالفرض آپ رش میں پھنس گئے اور مزدلفہ میں نہ پہنچ سکے، اور رات کا آپ نے قیام نہ کیا لیکن فجر کے وقت میں پہنچ گئے، تب بھی واجب ادا ہو جائے گا۔ اگر فجر کا وقت ختم ہو گیا، اس کے بعد مزدلفہ میں پہنچے تو واجب آپ کا رہ گیا، آپ کو دم دینا ہوگا۔ جب طلوع آفتاب میں 5 منٹ باقی ہوں تو منا کی طرف روانہ ہو جائیں۔ یہ مستحب طریقہ ہے، لیکن اگر رش محسوس کریں تو آپ دیر سے بھی جا سکتے ہیں۔ جب آپ منا پہنچیں گے تو آپ یہ کریں کہ
مینا میں داخل ہونے سے پہلے جگہ جگہ جو وضو خانے بنے ہیں اس سے آپ فارغ ہو جائیں، اور اگر کھانے پینے کی آپ کے پاس چیز ہو تو آپ وہیں پہ بیٹھ کر کھا پی لیں، کیونکہ جب مینا میں داخل ہوتے ہیں تو تمام کے تمام لوگ داخل ہونے کی کوشش میں ہوتے ہیں، رش بہت زیادہ ہوتا ہے، تو اتنی دیر تک رش جو ہے کم ہو جائے گا، پھر آپ مینا میں داخل ہوں اور اپنے خیمے کو آپ تلاش کریں۔ خیمہ تلاش کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو معلم کا کارڈ ہوگا اس پر اسٹریٹ نمبر لکھا ہوگا، یعنی روڈ نمبر، تو آپ پہلے وہ نمبر معلوم کر لیں اور پھر اس نمبر پر آپ چلیں۔ جب اس نمبر پر آپ چلیں گے تو آپ کو آپ کا مکتب نمبر بڑی آسانی سے مل جائے گا۔ اگر آپ مینا کے کسی اور روڈ پر چلتے ہیں اور آپ کا خیمہ دوسرے روڈ پر ہے تو پھر اس طرح آپ کا خیمہ مشکل سے ملے گا۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ یہ معلم کا کارڈ آپ کے پاس ہونا چاہیے، اور آپ روڈ نمبر اپنا معلوم رکھیں کہ آپ کا خیمہ کس روڈ نمبر پر ہے۔ وہاں پر 8 روڈ ہیں۔ جب آپ مزدلفہ سے مینا کی طرف آئیں گے تو جس روڈ پر آپ چل رہے ہوں گے اس پر اس کا نمبر لکھا ہوگا۔ مینا پہنچنے کے بعد آپ اپنا سامان خیمے میں رکھ دیں اور آپ اپنی ضروریات سے فارغ ہو جائیں، اور فارغ ہونے کے بعد اگر آپ کو کچھ آرام کرنا ہو تو کچھ آرام کر لیں، اور پھر جمرۃ العقبہ جو بڑا شیطان ہے وہاں پر آپ چلے جائیں، اور بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنی ہیں۔ بڑے شیطان سے مراد ایک دیوار اب تو بن گئی ہے جو کئی فٹ لمبی ہے، اس پر کنکریاں ماری جاتی ہیں، اسے بڑا شیطان کہا جاتا ہے۔ جب آپ 10 ذی الحجہ کو بڑے شیطان کو کنکری مارنے جائیں گے تو جو درمیانہ شیطان ہے اور جو چھوٹا شیطان ہے، یعنی جو دیوار بنی ہوئی ہے دوسری، اس پر پولیس کھڑی ہوگی اور وہ وہاں پر آپ کو کنکری نہیں مارنے دے گی، تو بڑی آسانی کے ساتھ آپ سمجھ جائیں گے کہ بڑا شیطان جو ہے وہ کہاں پر ہے۔ اس کی ترتیب جو ہے وہ اس طرح ہوتی ہے کہ اگر آپ مینا سے شیطانوں کی طرف جائیں تو پہلے چھوٹا آتا ہے، پھر درمیانہ، پھر بڑا آتا ہے۔ آپ جب سے آپ نے حج کا احرام باندھا ہے اس وقت سے لے کر اب تک تلبیہ لبیک اللہم لبیک پڑھنا یہ افضل وظیفہ تھا، لیکن جب آپ کنکری ماریں گے تو پہلی کنکری جب آپ مارنے لگیں گے تو اس وقت آخری مرتبہ تلبیہ پڑھ لیں گے اور پھر تلبیہ پڑھنے کو موقوف کر دیں گے۔ آپ جو کنکری ماریں گے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ مینا آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف ہو، خانہ کعبہ الٹے ہاتھ کی طرف ہو، اور منہ آپ کا جمرے کی طرف ہو۔ 7 کنکریاں بلکہ کچھ کنکریاں زائد اپنے الٹے ہاتھ میں رکھیں۔ سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کی چٹکی بنا کر اس چٹکی میں آب کنکری لیں اور اپنے ہاتھ کو اتنا بلند کریں کہ بغل کی سفیدی ظاہر ہو جائے، اور پڑھیں بسم اللہ اللہ اکبر، یہ کہہ کر جمرے پر کنکری ماریں۔ اگر جمرے کو لگ جائے تب بھی صحیح ہے، اگر جمرے کو نہ لگے اور وہاں جو پیالہ بنا ہے اس میں گر جائے یا 3 ہاتھ کے فاصلے پر گر جائے تب بھی صحیح ہے۔ اس کے بعد آپ وہاں رکے نہیں بلکہ ذکر و دعا کرتے ہوئے پلٹ جائیں۔ یہاں چند احتیاطیں سماعت کر لیں کہ اگر رش بہت زیادہ ہو تو آپ نیچے کے فلور سے کنکری نہ ماریں، اوپر کے فلور سے ماریں تاکہ کھلی ہوا آپ کو مل سکے۔ کوئی چیز اگر رش میں گر جائے تو اسے جھک کر نہ اٹھائیں، چپل پاؤں سے کھسک جائے تو اسے جھک کر نہ اٹھائیں۔ جب کنکری مارنے جائیں اور رش میں جائیں تو چھڑی یا چھتری وغیرہ لے کر نہ جائیں کہ کسی کو تکلیف ہو سکتی ہے۔ جب کچھ رفقا اور ساتھی مل کر رمی کرنے جائیں تو پہلے ہی سے واپس ملنے کی کوئی قریبی جگہ مقرر کر لیں۔ مثلا پہلے بتا دیں کہ کنکری مارنے کے بعد ہر کوئی یہاں پر آ کے کھڑا ہو جائے گا،
جب سب جمع ہو جائیں گے تو پھر ہم واپس جائیں گے تاکہ کسی کو ڈھونڈنے میں مشکل نہ ہو۔ 10 ذی الحجہ تو بڑے شیطان کو جو کنکری ماری جاتی ہے اس کا وقت سماعت کر لیں، سورج طلوع ہونے سے لے کر صبح صادق تک، یعنی سورج طلوع ہوا اس وقت سے لے کر مغرب، پھر رات ہو گئی، پوری رات گزر گئی، صبح صادق سے پہلے پہلے تک کنکریاں ماری جا سکتی ہیں۔ تو اگر رش کی وجہ سے آپ کنکریاں ظہر سے پہلے نہ مار سکیں تو ظہر کے بعد مار لیں۔ ویسے عام طور پر وہاں پر پہلے دن ظہر کے بعد رش جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ کنکری مارنے میں اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ عورت کی طرف سے رمی مرد نہیں کر سکتا اور مریض کی طرف سے بھی کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ ہاں، ایسا مریض کہ وہ کسی طریقے سے بھی اتنا بیمار ہو کہ کسی طریقے سے بھی وہ شیطانوں تک نہ پہنچ سکتا ہو اور رمی مار ہی نہ سکتا ہو، تو پھر ایسا مریض کسی کو وکیل بنا دے تو وہ اس کی طرف سے کنکری مار سکتا ہے۔ لیکن عام طور پر لوگ اتنے بیمار ہوتے نہیں ہیں یا عورتیں بلا وجہ خوف محسوس کرتی ہیں، تو انہیں سمجھائیں کہ پہلے دن ظہر کے بعد ویسے ہی رش بہت کم ہوتا ہے، تو اطمینان کے ساتھ جب رش کم ہو جائے تو عورتوں کو لے جائیں اور کنکری ان کے ہاتھ سے وہ مروائیں، یعنی عورتیں خود اپنی کنکری ماریں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ پہلے رمی ہوگی، پھر قربانی، پھر حلق، ان تینوں میں ترتیب واجب ہے۔ اگر ترتیب کے خلاف کریں گے تو دم واجب ہو جائے گا۔ دم کے معنی ہے کہ ایک بکرا یا بکری یا ایک گائے کا ایک حصہ، 7واں حصہ اللہ کی راہ میں قربان کیا جائے۔ تو پہلے کنکریاں ماریں گے، پھر قربانی کریں گے، پھر سر منڈوائیں گے۔ یہ ترتیب ضروری ہے حج قران کرنے والے کے لیے بھی اور حج تمتع کرنے والے کے لیے بھی، اور جو حج افراد کرتے ہیں ان کے لیے قربانی واجب نہیں ہے۔ قربانی کے ٹوکن وہاں پر بعض لوگ لے لیتے ہیں، اس ٹوکن پر ایک وقت لکھا ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت تک انسان کسی وجہ سے رمی نہیں کر پاتا، کنکریاں نہیں مار سکتا۔ اب رمی سے پہلے اگر قربانی ہو گئی تو بھی دم لازم ہو جائے گا۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ٹوکن پر جو انہوں نے وقت لکھا ہوتا ہے اس وقت وہ قربانی نہیں کر پاتے، تو اب اگر اس نے اس وقت کا خیال کر کے حلق کر لیا اور قربانی اس کی نہیں ہوئی تھی تو بھی دم لازم ہو جائے گا۔ کنکریاں مارنے کے بعد اب قربانی کی جائے گی۔ قربانی جب ہو جائے اور آپ خود کر لیں یا آپ کا وکیل آپ کو اطلاع دے کہ قربانی آپ کی طرف سے ہو گئی، تو اب مرد حضرات حلق کرائیں گے۔ حلق اس طرح ہوگا، یعنی سنت طریقہ اس کا یہ ہے کہ قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھیں۔ اگر قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھنے میں مشکل آئے تو جس طرح منہ کر کے بیٹھنا چاہیں بیٹھ سکتے ہیں۔ سیدھی طرف سے حلق کرانا شروع کریں اور دوران حلق اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد یہ پڑھتے رہیں۔ حلق کرانے سے پہلے بھی دعا مانگیں اور حلق کرانے کے بعد بھی دعا مانگیں۔ جب عمرہ مکمل ہو جائے یا حج میں حلق کا موقع ہے تو اس موقع پر عمرہ کرنے والے اور حج کرنے والے ایک دوسرے کا حلق وہ کر سکتے ہیں۔ یعنی جب آپ نے عمرے میں طواف کر لیا، سعی کر لی، اب حلق کرنے کا موقع آیا، آپ آپس میں ایک دوسرے کا حلق کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جب آپ نے رمی کر لی، قربانی ہو گئی، تو اب آپ ایک دوسرے کا حلق کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حلق کا وقت جو ہے وہ 10 ذی الحجہ سے 12 ذی الحجہ تک ہے۔ اگر یہ دن گزر گئے اس کے بعد حلق کیا تو دم لازم ہوگا۔ آپ اس معاملے سے فارغ ہو جائیں تو پھر طواف زیارت کے لیے آپ حاضر ہو جائیں۔ اب جو طواف کیا جائے گا اسے طواف زیارت بھی کہتے ہیں، طواف افادہ بھی کہتے ہیں اور طواف فرض بھی کہتے ہیں۔
10 ذوالحجہ سے لے کر 12 ذوالحجہ غروب آفتاب سے پہلے پہلے یہ کرنا ضروری ہے۔ اگر تاخیر کریں گے تو دم لازم ہوگا۔ دم کے معنی ہے ایک بکرا یا بکری یا ایک بھیڑ یا ایک دمبا اللہ کی راہ میں قربان کیا جائے، یا گائے ہو یا اونٹ ہو تو 7واں حصہ اللہ کی راہ میں پیش کیا جائے، اسے دم کہتے ہیں۔ اب جیسے آپ کو آسانی ہو، آپ مینا سے مکے پہنچ جائیں اور طواف زیارت کر لیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ آپ احرام سے فارغ ہو چکے ہوں گے۔ عام کپڑوں میں جب آپ طواف کریں گے تو رمل تو آپ کریں گے، یعنی 3 جو چکر ہیں اس میں آپ تیز تیز چلیں گے اور سینہ آگے کی طرف نکال کر اور شانے ہلاتے ہوئے چلیں گے، یہ سنت ہے۔ لیکن اجتباء نہیں ہو سکے گا، کہ اجتباء کے معنی یہ ہے کہ سیدھا کندھا کھلا رکھنا، تو عام کپڑوں میں آپ ہوں گے تو سیدھا کندھا آپ کھلا نہیں رکھ سکیں گے۔ طواف کرنے کے بعد وہی طریقہ ہے جو آپ نے عمرے میں سماعت کیا، کہ طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے قریب آ کر 2 رکعت نفل پڑھے جائیں، پھر ملتزم کے قریب آئیں اور وہاں دعا کریں، پھر زمزم شریف پئیں، پھر دوبارہ آپ ایک دفعہ استلام کر کے سعی کریں۔ یہ ایک ضروری مسئلہ سماعت کر لیں کہ اگر جب آپ نے حج کا احرام باندھا تھا، مینا میں جانے سے پہلے حج کا احرام باندھ کر اگر آپ ایک نفلی طواف کر لیتے اور ساتھ میں سعی بھی کر لیتے تو اب آخر میں سعی کرنے کی حاجت نہ ہوتی۔ پھر اس کو سنیں، جب آپ نے حج کا احرام باندھا اور مینا جانے لگے تو مینا جانے سے پہلے 6 ذوالحجہ یا 7 ذوالحجہ کو حج کا احرام باندھ کر ایک نفلی طواف کر لیتے اور اس نفلی طواف کے ساتھ سعی بھی کر لیتے، تو اس کا فائدہ یہ ہوتا کہ جب آپ حج کے بعد وقوف عرفات کے بعد جب طواف زیارت کریں گے تو اس میں سعی کرنا ضروری نہیں، لیکن یہ طریقہ مستحب نہیں ہے۔ سنت طریقہ یہی ہے کہ وقوف عرفہ کے بعد جب طواف زیارت کیا جائے تو اس کے بعد سعی کی جائے، یہ مستحب ہے، سنت ہے، تو اسی کو کریں تو زیادہ افضل ہے۔ اب اس کے بعد آپ کے لیے 11ویں 12ویں رات مینا میں گزارنا سنت ہے، بلکہ افضل یہ ہے کہ 13ویں رات بھی مینا میں گزاریں، مگر جب آپ 13ویں رات مینا میں گزاریں گے اور صبح صادق مینا میں ہو جائے گی تو پھر 13 تاریخ کو بھی کنکریاں مارنا آپ کے لیے ضروری ہوگا۔ یہاں پر 2 اختیارات ہیں۔ ایک اختیار یہ ہے کہ 12 تاریخ کو کنکری مار کر آپ مکے کی طرف روانہ ہو جائیں اور 13 کو آپ کنکریاں نہ ماریں، یہ بھی جائز ہے، لیکن سنت یہ ہے کہ 13 تاریخ کو کنکری مار کر جائیں اور یہ افضل ہے۔ بعض لوگ جب 12 تاریخ ہو جاتی ہے تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے ہم مینا سے باہر نکل جائیں، اور وہ اس کے لیے بھاگتے ہیں۔ تو اگر بالفرض سورج غروب بھی ہو جائے 12 تاریخ کا تو بھی 13 کی کنکری واجب نہیں ہوگی، ہاں افضل یہ ہے کہ 13 کو کنکری مار کے جائیں۔ ہاں 13ویں ذوالحجہ کی صبح صادق اگر مینا میں ہو جائے تو پھر 13 کی کنکری مارنا واجب ہے۔ 11 تاریخ کو آپ کنکری زوال کے بعد ماریں گے۔ اس مسئلے کو پھر سنیں، 11 تاریخ کو اور 12 تاریخ کو جو کنکری ماریں گے وہ زوال سے پہلے آپ نہیں مار سکتے، زوال کے بعد ماریں گے۔ بعض لوگ زوال سے پہلے مارتے ہیں، اس سے کنکریاں ادا نہیں ہوتی۔ اس کا وقت زوال کے بعد سے لے کر، یعنی سورج ڈھلنے سے لے کر صبح صادق تک ہے۔ اب بالفرض 11 تاریخ ہے، رش بہت زیادہ ہے، ظہر کے بعد آپ نہ مار سکے، عصر کے بعد مار لیں، مغرب کے بعد مار لیں، عشاء کے بعد مار لیں، رات کو 2 بجے مار لیں، صبح صادق سے پہلے پہلے آپ کنکریاں مار سکتے ہیں۔ جو خواتین ساتھ میں ہیں، بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، ان کے لیے جائز ہے کہ وہ رات میں کنکریاں ماریں،
اور اسی طرح رش کی وجہ سے جوان افراد بھی رات میں کنکریاں مار سکتے ہیں۔ عموماً جو رش ہوتا ہے یہ مغرب سے پہلے تک ہوتا ہے۔ عشاء کے بعد خاص طور پر 10 بجے یا رات کو 11 بجے کے بعد رش بہت کم ہوتا ہے۔ اسی طرح 12 تاریخ کا بھی مسئلہ ہے، سورج ڈھلنے سے لے کر صبح صادق تک کنکریاں ماری جا سکتی ہیں۔ 13ویں کی جو رمی ہے وہ زوال سے پہلے بھی ماری جا سکتی ہے، لیکن زوال سے پہلے مارنا مکروہ ہے۔ زوال کے بعد ماریں تو اس کا وقت غروب تک ہے، تو آپ سنت پر عمل کریں۔ اور 13ویں رات آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ مینا میں گزاریں، ہو سکے تو مسجد خیف میں گزاریں۔ یہاں پر 70 انبیاء نے نماز ادا کی ہے۔ اور پھر 13 ذی الحجہ کو ظہر کی نماز کا جب وقت ہو جائے تو سنت یہ ہے کہ ظہر کی نماز مینا میں نہ پڑھی جائے۔ ظہر کا وقت جیسے ہی ہو جائے کنکری ماریں، اور کنکری مار کر پھر مینا سے باہر نکل کر ظہر کی نماز ادا کریں۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ 11 تاریخ اور 12 تاریخ اور اگر 13 تاریخ کو کنکری ماریں تو تینوں شیطانوں کو ساتھ ساتھ کنکریاں ماری جائیں گی۔ جمرہ اولا جو چھوٹا شیطان ہے پہلے اس کو 7 کنکریاں ماریں گے، پھر جمرہ وسطیٰ درمیانہ شیطان ہے اسے 7 کنکریاں ماریں گے۔ چھوٹے شیطان اور درمیانے شیطان کو کنکری مارنے کے بعد سائیڈ میں کھڑے ہو جائیں گے اور دعا کریں گے۔ دعا کرنے کے بعد پھر آگے بڑھیں گے۔ لیکن جمرہ عقبہ جو ہے بڑا شیطان، اس کو کنکری مارنے کے بعد رکیں گے نہیں بلکہ پلٹ جائیں گے اور چلتے چلتے دعا کریں گے۔ یہ سنت طریقہ ہے۔ اگر کنکری کسی کو لگ جائے اور لگنے کے بعد پھر جمرے کو لگ جائے پھر بھی جائز ہے، کنکری ادا ہو جائے گی۔ باؤنڈری میں کنکری گر جائے تب بھی درست ہے، لیکن اگر شک ہو کہ پتہ نہیں باؤنڈری میں گری ہے یا دور گری ہے تو پھر دوبارہ مار لیں۔ الحمدللہ حج کے ارکان اور واجبات مکمل ہوئے۔ اب آپ جب تک مکہ مکرمہ میں ہیں خوب آپ طواف کریں، عمرے کریں۔ خانہ کعبہ کی زیارت بھی عبادت ہے، وہاں بیٹھنا بھی عبادت ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت سے اپنے آپ کو مزین کریں، کوشش کریں مکہ مکرمہ کے قیام کے دوران ایک قرآن پاک مکمل ہو، مدینہ منورہ کے قیام کے دوران ایک قرآن پاک مکمل ہو، اور حج کے جو ایام ہیں مینا، عرفات، مزدلفہ میں ایک قرآن پاک مکمل ہو جائے۔ درود پاک کی کثرت کریں، اپنے اوپر یہ لازم کر لیں کہ روزانہ 2000 مرتبہ درود پاک پڑھیں، دلائل و خیرات شریف کا ایک حصہ پڑھیں، الوظیفۃ الکریمہ جو وظائف ہیں وہ پڑھیں۔ جب خانہ کعبہ سے رخصت ہونے لگے اور آخری لمحات ہوں تو پھر طواف کیا جائے گا جس کو طواف رخصت کہتے ہیں۔ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ عرفات کے وقوف کے بعد جو پہلا طواف کیا جاتا ہے اسے طواف زیارت، افادہ، اسے طواف عرض کہتے ہیں، چاہے وہ اس کی نیت کرے یا نہ کرے۔ اور اس کے بعد جو دوسرا طواف ہے وہ طواف رخصت ہے۔ ہاں افضل یہ ہے کہ طواف رخصت سب سے آخری کام مکہ مکرمہ سے نکلتے وقت وہ کیا جائے جو طواف کا ہو۔ ہاں افضل یہ ہے کہ سب سے آخری کام یہ کیا جائے کہ طواف کیا جائے، اور اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے سامان کو پیک کر لیں اور سامان آپ نکال کر اپنے کمرے باہر رکھ دیں یا کمرے کے اندر